کہ اصل حقیقی دل یہ آسان دل پروردگار عالمین فرمو پروردگار سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ارشاد فرمون کہ مومن سن دلس پر خانہ کعبہ فخر کرا کیا بولیے مومن سنس دل سے عظمت چاہیے کہ خانہ کعبہ تات پر فخر کرا اب اس پہ میں جلدی ایک حدیث سنا کر آگے بڑھوں گا یہ تو ایک بوزمت آشا علماء نش مقررین نش مبلغین نش سنن دار قطنی شریف حدیث مبارک ترمذی کی حدیث مبارک کہ نبی علیہ السلام فرموئی میں پجمس خطابس مز وضاحت کر اس تو وچھت ہے کیوں ایسا سوشل میڈیا کس نیٹ ورک کہ یہ آدم علیہ السلام جنت منز جنت چونکہ کتے آسمانس پہ زمینی پہ سد آسمانس پہ کچمس آسمانس پہ شباش یت پر میں تحقیقی سائنسی جائز پیش کہ ونس تائن ہسا چھ سائنس تحقیقی ہکان کرت کا محققان نظریہ تم ہکان پیش کرت وہ کوئی محققانہ نظریہ پیش ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ آسمان ہے کہ نہیں فلکیات کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں کے طرف سے اس میں کوئی محققانہ نظریہ نہیں ہے کہ آسمان ہے کہ نہیں ہے یہ آسمانوں کا نظریہ صرف کتاب و سنت سے ہے یا اس سے پہلے جو کتابیں جو صحیفہ جات نازل ہوئی تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا تھا افلاک کے بارے میں ہر دور میں ہر نبی رسول وہی بتاتا رہا لیکن جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی حضور تشریف لائے تو حضور علیہ السلام پر انگنت سوالات ہوئے آسمانوں کے بارے میں زمینوں کے بارے میں کہکشاں کے بارے میں سیاروں کے بارے میں ستاروں کے بارے میں تو ہر بعض سوالوں کا جواب نبی علیہ السلام خود دیا کرتے تھے رب کے علوم سے اور بعض جو حضور علیہ السلام کے براہ راست ذات کے ساتھ تعلقانہ معاملات میں سوالات تھے تو حضور علیہ السلام کے لیے حکم تھا میرے محبوب آپ خاموش رہنا جواب خدا کی زبان قدرت سے یعنی قرآن کے الفاظوں سے آئے گا تو ان پر وحی الہی کے طرف سے جواب آیا کرتا تھا تو اس میں ایک جواب یہ بھی ہے فلکیات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمو ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنائی زمین بے بنائن کس آسمان سبع سماوات والارض اب سنیے گا میری بات اب جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ثابت ہوا صادر ہوا ظاہر ہوا ساری سائنسی تحقیق اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور اس پر تحقیق ہونے لگی پھر اور بھی ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے کچھ کفار یا مشرکین کی ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بروح بجسد معراج کروایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیاتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بولیے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اب سنیے گا تو وہ تذکرہ ہوا ہی ایسا تھا سو تذکر گوئی تھی کہ یت مز اخ سفر آسمانی آو نبی علیہ السلام ظاہر کر سو سفر اس زمین پیٹ امہانی سنی گھر پیٹ بیت المقدس پیٹ اس آسمان کو پھر حالت یہ ہوئی تب تک جو لوگ بات کرتے تھے پوچھتے تھے سارے نبیوں سے رسولوں سے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آدم تک جس نے سوال کیا بتائیے افلاک کے بارے میں وہ وہی ڈیفینیشن دیتے رہے
دلیل کے طور پر وحی الہی پیش کیا، لیکن دلیل کچھ نہیں دے پائے، خالصتاً کتابی دلیل تھی، تھیوری تھی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کی بات یوں ہوئی کہ خدا نے فرمایا مصطفیٰ تو تھیوری والا نبی نہیں ہے، تیری بنیاد اور ذات جو ہے وہ تھیوریوں پر ممکن اور مکمل نہیں ہے۔ مصطفیٰ جب تمہیں ضرورت پڑی بیت المقدس دیکھنا، ادھر نہ دیکھنا ادھر نہ دیکھنا، بیت المقدس کے طرف دیکھنا، خیال کرنا سامنے لے کر آؤں گا، عرش کی بات ہوگی عرش سامنے آئے گا، جنت کی بات ہوگی جنت سامنے آئے گا، آسمانوں کی بات سامنے ہوگی تو آسمان سامنے آئیں گے، فرشتوں کی بات ہوگی فرشتے سامنے آئیں گے۔ مصطفیٰ فکر نہ کرنا، جب آپ سے پوچھا جائے گا آسمان کیسے ہے تو چلے آنا، ساتوں کا سیر کرا دوں گا۔ کرا دوں گا۔ اب سنیے گا، تحقیق منعکس ہوئی، عکس تحقیق مصطفیٰ کے تخیل پر آ گیا، دل کا تجرد کھلنے لگا، تبحر انسانی سوال کرنے لگا کہ ہم بھی جانیں گے کہ آخر فلکیات ہے کیا؟ بولیے فلکیات ہے کیا؟